یعنی پارے نمبر 5 کے کچھ مضامین کا تعارف کرایا گیا، کس طرح کے مضامین آئے۔ اس کے بعد ہے پارے نمبر 6۔ پارہ نمبر 6 کے آغاز میں سورہ نساء کا کچھ حصہ ہے، تو اس کے بعد دوسری سورت سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ پارے کے ایک دم آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بری بات کا اظہار کو ناپسند فرماتے ہیں مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا۔ یہاں بری بات سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ بھئی غیبت، کسی کی برائی، آدمی پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے، یہ سخت ناپسندیدہ بات۔ معاشرے میں جوڑ ہونا چاہیے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، چاہے وہ سامنے رہے چاہے پیچھے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کی پیٹھ پیچھے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو آدمی چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں میدان حشر میں پوری مخلوق کے ساتھ سامنے میری برائیاں نہ کھلیں، وہ اپنے بھائی کی برائیوں پر پردہ ڈالے۔ ہم لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے دوسروں کی برائیوں کو اچھانا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کی۔ کیا کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کتنی گھن آئے گی، کتنا ظالم آدمی ہوگا اور کتنا انسانیت سے گرا ہوا اور انسانیت اس کے اندر ناپید ہوگی کہ وہ اپنے بھائی اور وہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ انسان کا گوشت ویسے ہی قابل احترام ہے اور پھر ماں بھائی کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھائے۔ اتنی خطرناک تعبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار کی کہ جو اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے پیٹ پیچھے، وہ کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برائی کے اظہار کو نہیں پسند فرماتے الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا ہے، ایک آدمی ہے اس پر ظلم ہوا تو مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا اظہار، کیونکہ وہ آدمی ستایا ہوا ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ اس تکلیف کا اظہار کر کے اپنا کم از کم دل ہلکا کرے، تو مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں مراد بد دعا ہے، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرے، بد دعا نہیں کر سکتا۔ ہاں مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس بات سے، اس حکم سے اس بارے کا آغاز کیا گیا اور پھر یہودیوں کی بہت سی بد اخلاقیوں کا ذکر کیا گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت یہودیوں پر اتری۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے راستے سے حفاظت فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا، لعنت نازل ہوئی۔ یہ یہودی قوم ہے، ان پر لعنت ہونے کی وجوہات میں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان پر لعنت اس لیے اتری، اللہ ان سے ناراض اس لیے ہوا کہ ان سے کی بہت سی بد اخلاقیات تھی۔ ان میں سے ایک بد اخلاقی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے
پارے 1 میں اور دیگر مختلف جگہ بنی اسرائیل سے کیے گئے وعدے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس طرح بہت سے وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے انبیاء کی وساطت سے لیے تھے، انہوں نے ان وعدوں کو اس عہد کو توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ کتنی بڑی جرأت کی بات۔ یہودی قوم آج بھی جتنی برائیاں ہو سکتی ہے وہ ان کے اندر اعلیٰ درجے کی ہے، سود خوری ان کے اندر ہے، بدعہدی ان کے اندر ہے، دین کا پاس و لحاظ ان کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ تمام برائیاں ان کی الگ الگ موقع پر اللہ نے بیان کی۔ اس کا مقصد ان کی برائیاں بیان کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے وہ چاہے کوئی بھی قوم ہو یہ برائیاں اختیار کرے گی اللہ کی لعنت کی مستحق ہو، اللہ کے غضب کی مستحق ہو۔ ہم قرآن کریم میں ان قوموں کے حالات پڑھے جن سے اللہ ناراض ہوا، جن پر اللہ نے اپنا غضب اتارا، پڑھ کر ان کے اخلاق کی معلومات حاصل کریں اور اپنے آپ سے ٹٹولیں۔ اگر وہ اخلاق، وہ اعمال، وہ کردار ہمارا ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیوں؟ جو عذاب ان پر آیا وہ ہم پر بھی آئے گا، جو ناراضگی اللہ سے ہوتی ہے ان سے بھی وہ ان اعمال کے اختیار کرنے پر ہم سے بھی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر سب سے آخر میں میراث کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے اور رشتہ داروں میں اوپر کی بھی نہ ہو نیچے کی بھی نہ ہو، یعنی ماں باپ، دادا دادی وغیرہ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، تو ان کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس کو بیان کیا، اس کو کہتے کلالہ۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے اوپر کی طرف ماں باپ نہ ہو اور نیچے کی طرف اولاد نہ ہو، ایسا آدمی مر جائے، اس کی جائیداد ہو تو اس کی جائیداد کیسی تقسیم ہوگی؟ عام طور پر جائیداد جو بچتی ہے وہ کس کو جاتی ہے؟ اولاد کو جاتی ہے، اور ماں باپ کو جاتی ہے، بیویوں کو جاتی ہے، شوہروں کو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایسی صورت میں کہا کہ بھائی بہنوں کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ بھائی بہنوں کو ملے گا۔ بھائی اگر ہے تو پوری جائیداد کا مالک بنے گا، بھائی نہیں ہے، بہنیں ہیں، ایک بہن ہے تو اس کو جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، 2 بہنیں ہیں تو جائیداد کا 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا۔ پوری جائیداد کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے بہن کو دیں گے اور ایک بچا ہوا حصہ کوئی اور مستحق ہوگا اس کو دیں گے۔ اور اگر بھائی بہنیں دونوں ہوں تو پوری جائیداد ان سب کو ملے گی، البتہ اس میں تقسیم کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ بہنوں کو ایک حصہ ملے گا اور بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا۔ جتنے بھائی ہوں گے، جتنی بہنیں ہوں گے، ان سب کو ملا کر بہنوں کا 2 حصہ شمار کیا جائے گا اور بہنوں کا 1 حصہ شمار کیا جائے گا، بھائیوں کا 2 حصہ شمار کیا جائے گا، اس کا تقسیم ہوگا۔ تو دیکھیے میراث کی باریک سی باریک بات میں بھی، باریک بات کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی، اللہ نے وضاحت۔ تو اس معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے، میراث کے معاملے میں خاص طور پر بہنوں کو جو محروم کرنے کا مزاج ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ مائدہ کے نام ہمارے آتے ہیں، پہلی سورت کیا ہے؟ سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد ہے سورہ نساء، اور اس کے بعد آئے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ مائدہ کے معنی دسترخوان، وہ دسترخوان جس پر کھانا ہو، وہ دسترخوان کھانا رکھا گیا ہو، تو ایسے دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں
ایک واقعے کا تذکرہ کیا. بنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اے نبی علیہ السلام آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارے، دسترخوان اتارے، تاکہ ہمیں اطمینان ہو، ہمارے دل کو سکون ہو. تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے. اس واقعے کی طرف نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مائدہ رکھا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات سود کے، شراب کے حرام ہونے کی اور معاملات کے معاملے میں وضو، غسل، نماز وغیرہ کے احکامات اور تجارتی احکامات بہت تفصیل سے بیان کی. بہت اہم صورت ہے، اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے. اس صورت کا آغاز اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں جو معاملات ہیں اس کو پورا. آپ کہتے ہیں جو دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہوگا، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو، چاہے انسان اور خدا کے درمیان، یہ معاملات کا پورا کرنا تاکید دی. اوفوا بالعقود، جو معاہدے ہیں اس کو پورا کرو، کبھی کوتاہی نہ کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جسے معاہدے کا پاس و لحاظ نہ ہو اس کا ایمان ہی نہیں. آج ہم بہت وعدہ خلافی کرتے ہیں اور معاملات میں بہت دھوکے بازیاں کرتے ہیں، یہ ایمان کی کمی کی علامت. ایک مومن سب کچھ تو ہو کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، دوسرے کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. ایمان والا تاجر جو ہے مال صحیح صحیح بتا کر بیچتا ہے. اچھائی ہے 99 اچھائیاں ہیں تو وہ بھی بتائے گا، ایک برائی ہے تو وہ بھی بتا کر بیچے گا، دھوکہ دے کر نہیں بیچے گا. تو انسانوں سے کیے ہوئے معاملات کو بھی پورا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ایک صحابی سے کوئی معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے. وہ گھر کو گئے اور بھول گئے، یاد نہیں رہا. 3 دن کے بعد یاد آیا. کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد آیا اور آ کر دیکھے تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے وہیں لوگ. ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے تکلیف، تمہارے وعدے کی وجہ سے 3 دن سے میں اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا. نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے. آج ہم دیکھیں، ہم ان واقعات میں، ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں اور اندازہ لگائیں ہم کتنا دھوکہ دیتے ہیں. آج کل فونوں میں تو ہول سیل میں جھوٹ بولنا سکھا دیا اور دھوکہ دینا سکھا دیا. رہیں گے گھر میں اور کہیں گے نہیں ابھی یہیں شاہجہاں نہر کے پاس، ابھی قریب میں آ گیا، یہی انتظار کر رہا ہوں. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. فون نہیں اٹھائیں گے اور بعد میں کہیں گے نہیں میں مصروف تھا، حالانکہ فون دیکھیں گے. قرض کا حق ہوگا، قرض مانگنے والے کا تو نہیں اٹھائیں گے، اور قرض دینے والے کا مسکال ہوگا تو پیچھے پیچھے کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد پورے کرو، معاہدے پورے کرو، چاہے انسانوں کے ساتھ کیے ہو چاہے اللہ کے ساتھ کیے. اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ میں اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھکاؤں گا، کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی سے مانگوں گا نہیں، کسی سے رزق نہیں مانگوں گا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھوں گا، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھوں گا، کسی کو رازق نہیں سمجھوں گا. سارا کرتا دھرتا وہ خدا،
सब देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, सेहत देने वाला, बीमारी देने वाला, सब कुछ करने वाला खुदा है। ये मुआहिदा है कलमे का। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यानी अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर, मुक़्तदा बनाकर, नमूने अमल बनाकर दुनिया में भेजा है आपके तरीके जिंदगी में कामयाबी। हमें मुसलमान होने के एतबार से नबी का तरीके जिंदगी अपनाना चाहिए। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सोने में, जागने में, मामलात में, मुआशरत में, हर चीज में, हर चीज में अल्लाह के नबी का तरीका हमें अजमत के साथ, कदर के साथ हमें अपनाना चाहिए। यह मुआहिदा। तो अल्लाह के साथ किया हुआ मुआहिदा भी पूरा करो और बंदों के साथ किया गया मुआहिदा भी पूरा करो। एक और आयत है इसमें जो बड़ी अहम आयत है। अल्लाह ताला ने हज्जतुल वदा के मौके पर नाज़िल किया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी दीनी नियामत तमाम कर दी, कामिल कर दी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी सुनाई गई कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका, ये आखिरी मजहब है, इसके बाद कोई और मजहब, कोई और दीन, कोई और शरीयत नहीं आएगी। एक यहूदी ने हज़रत उमर से कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि तुम्हारे कुरान में एक आयत है, वो अगर हमारे शरीयत में उतरती तो उस दिन को हम ईद का दिन मनाते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, वो उतरी ही ईद के दिन है, वो आयत कब उतरी है? ईद के दिन। कौन से दिन? अराफा के दिन, जब हज होता है, अहम हज का मौका होता है, मैदान अराफात में अराफा के दिन उतरी है। तो हज़रत उमर ने फरमाया वो तो हमारे लिए पहले ही ईद के दिन उतरी। तो इतनी अहम आयत हमारे लिए खुशी का मौका है कि दीगर उम्मतों की तरह शरीयत वक्ती नहीं थी। हमारे नबी कामिल और मुकम्मल और क़यामत तक के लिए हमारी शरीयत कामिल और मुकम्मल और क़यामत तक के। तो ये एक आयत इसमें बयान की गई। इसी के अलावा ईसाइयों की बहुत सी गलत अकीदों को इसमें बयान किया गया। तो इन तमाम चीजों से आदमी को बचना चाहिए जो कौमें बार बार कही जाती है, जिन कौमों की बदअखलाकियां। अल्लाह ताला एक और आयत है, वलो अन्नहुम अक़ामु त्तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये यहूदी, ये ईसाई, यहूदी अपने जमाने में सच्चे मुसलमान। जाहिर बात है, सही इस्लाम क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत मूसा को मानना ही सही इस्लाम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत ईसा को मानना ही और उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल करना ही सही इस्लाम था। अल्लाह ताला फरमाते यहूदी अपने जमाने में तौरात पर अमल करते, ईसाई अपने जमाने में इंजील पर अमल करते। तो लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो वो अपने ऊपर से दिखाते और पैरों के नीचे से दिखाते। यानी अल्लाह की नियामतें आसमान से भी बरसती और जमीन से भी बेतहाशा उठती। अल्लाह ताला कोई कमी ना करते। आसमान से बारिश वक्त पर होती और जरूरत के मुताबिक होती, न कम होगी कि कहत पड़ जाता, न ज्यादा होगी कि सैलाब की सूरत इख्तियार करे। और अल्लाह ताला खूब फल उगाते, न फलों में कमी करते, न अनाज में कमी करते। ये कब? जब उन कौमों पर नाजिल करदा किताब पर सही तरीके पर अमल करते। यहूदी अपने जमाने में तौरात पर अमल करते, ईसाई अपने जमाने में इंजील पर अमल करते। वलो अन्नहुम अक़ामु त्तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और हर कौम, हर जमात, हर उम्मत अपने जमाने में नाजिल शुदा अहकामात पर अमल करती,
لا تلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم، لیکن حالت کیا تھی؟ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے ایک چھوٹی جماعت تھی جو اعتدال پر قائم تھی، جو دین پر قائم تھی، اور بڑی جماعت کا حال یہ تھا کہ وہ نافرمان تھی۔ بڑی جماعت کیا تھی؟ نافرمان تھی۔ کچھ لوگوں کا ایمان پر باقی رہنا یہ کافی نہیں، عمومی ہدایت ہونی چاہیے۔ یعنی اس کے ذریعے سے آج کے زمانے کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ہم مسلمان اگر قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ کی نعمتیں آسمان سے بھی اتریں گی اور زمین سے بھی اگیں گی۔ اللہ آسمان سے بھی نعمتیں کھلائے گا اور زمین کی نعمتوں سے بھی سرفراز کرے گا، لیکن حال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صحیح طور پر دین پر عمل کرنے والے ہیں، ایک بڑا طبقہ وہ دین سے دور ہے، دینی احکامات سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، عمل بالقرآن سے دور ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن کے قریب ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، زندگی میں لانا چاہیے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ مسلمان ہے تو مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔